علم ہنر کا گہوارا انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر اور احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دار ارقم اور صفا کی چبوترا کی شاخیں ہیں جن کے سلبانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلعہ کما کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آنجوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مسئلے امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعات خرافات کے امڑتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کہہ دیا۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ مدارس نے دنیا کو کہہ نہیں دیا۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے یہ بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے یہ بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا فقیہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد الفیضانی جیسا علی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ میرے دوستو، کیا یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی الہ کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کا خلا و کردار سارے عالم میں معروف تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہ اسراب ایمانی سے مخمور تھی۔ حاضرین اسلام، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد اللہ رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی کی ترغیب ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گنگور گٹائی دنیا بھر چھا رہی ہے، آج اسلامی شعر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارسوں و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے، آج کس طرح
علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مغر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور متعینین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بولے بالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ آج کس طرح ٹیلی ویژن، جہیز اور بے پردگی جیسے معلوم فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، اور آج دنیا ایسے فتنوں کے آندھوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا ظلم و تشدد جور و فتن کے خلاف اعلیٰ بغاوت سر بلند کر کے سر فروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتصر ہے، اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس سے ہی جنم لیتے ہیں۔ آج دراصل اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس ہی کے ذریعے چہار دانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ و سم سے گلایا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے خدا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم دعا مسلمانوں کو دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدك يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں، بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حاضرین اکرام اور حضرات ذی احتشام، آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹوں کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ نماز دین کی کسوٹی ہے۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے
دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے کون شقی ہے کون مسلمان ہے کون شیطان ہے۔ لوگ تو آج کل اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت کرتا ہے۔ لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں بتلاؤں گا کہ ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، آؤ میں بتلاؤں گا کہ پیر کس کو بناؤ گے، قطب کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا جبہ قبہ پہننا داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اکرم نے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ بچوں کو نماز کا کب حکم دیا جائے؟ اولاد کی تربیت کرنے والوں آؤ تم بھی کا نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی صورت میں پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے بچوں کو پیار میں بگاڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں شکوے شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرہ اس کا زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کیا گناہ ہوا۔ عورت بتلانے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہوا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس منت توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ خبردار موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ کیا تم زنا سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ دوستو اندازہ کرو کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اتنا بڑا گناہ کرتا ہے تو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہم احفظنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ ترجمہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی عبداللہ بن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔
امام مالک، امام شافعی، امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار مار کر قتل کر دی جائے۔ ایک جگہ محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، ترجمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے وہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بے نمازی کے زمین کا اس قدر ڈرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا۔ جیسا کہ زمین کی خاصیت اور بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، اور کتنی عدل و انصاف والی حکومت ہوگی۔ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا اے بوڑھی اماں، اس کاغذ کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کاغذ کو رکھ دو۔ بڑھیا گئی اور اس کاغذ کو وہاں رکھا۔ جو ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی اور تیل اگل دیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا۔ جب وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا اے زمین، یا تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ دوستو اندازہ کرو کہ جب بے نمازی زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، ترجمہ اسلام میں اس شخص کا حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم کتنے نمازوں غائب کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رہے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، خطرہ کہ وہ کسی وقت بھی شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کفر و شرک کی وادی میں بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔